سر پولیس کے بارے میں کافی زیادہ سوال ہو رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے تھانہ بہاول نگر اور پھر تھانہ کھاریا میں کچھ واقعات پیش آئے ہیں جن میں خواجہ سلام نے ان پر حملہ کیا ہے، ان کو مارا پیٹا ہے، اور اس طرح اور بھی کافی زیادہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ سر اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ واقعی یہ جو لوگوں نے یہ جو سوال کیا ہے پولیس کے کردار کے حوالے سے یا پولیس کی ورکنگ کے حوالے سے یا پولیس کے خلاف شکایات کے حوالے سے، یہ عام بندوں کا بہت ہی یہ کہہ لیں بھی مناسب اور پرٹیننٹ سوال۔ یہ ہر بندے کا جو ہے نا جی یہ واسطہ پولیس سے پڑتا ہے، اور ہمارا جو عام آدمی ہے وہ پولیس کے متعلق نہ اچھی رائے رکھتا ہے اور نہ ہی اس کے اچھے تجربات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس کے متعلق میری جو بادیوں نظر میں رائے ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو موجودہ حالات میں تو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہم نے ماننا پڑے گا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک؟ اس لیے کہ اسے ٹھیک کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے ان کا مفاد ہی نہیں ہے کہ اسے ٹھیک کیا جائے۔ سچ یہ ہے۔ آپ سرسری طور پر دیکھ لیں کہ سرسری طور پر جو ہے آپ دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ کے تحت یہ ایک ادارہ جو ہے نا جی وہ اس کا کنٹرول جو ہے صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ قائد ایوان ہوتا ہے، تو وہ اس کی پالیسی ہی چلتی ہے، اس کا ہی حکم چلتا ہے اور اس کا ہی کنٹرول ہوتا ہے ان پر۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیس کو ہم نے سیاسی اثر سے آزاد نہیں کیا۔ پولیس کا سیاسی کنٹرول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ پولیس کا باس کسی وزیر اعلیٰ کو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ اس کی خرابی کی جڑ ہے کہ اسے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا ہے، جس طرح آپ نے جوڈیشری کو بنایا ہے، جس طرح آپ نے ایک آرمی کو بنایا ہے، کہ یہ اپنے پروفیشنلزم کے تحت کام کرے، اس میں ان کی پروموشن، ٹرانسفرز اور دیگر اپنی کارکردگی کے رپورٹس کی بنیاد پر یہ کام کرے۔ پولیس کے بغیر تو نہیں یہ نظام چل سکتا۔ پولیس کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اس سول سوسائٹی کو آگے بڑھنے کے لیے، ملک میں کاروبار کو آگے بڑھنے کے لیے، ملک میں ترقی کے لیے، ان آبادیوں کے لیے، ان انسانوں کو مینج کرنے کے لیے پولیس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ جس طرح کہہ لینا کہ ایک بیمار جب آدمی ہو جاتا ہے تو ہسپتال اور ان کا بیماری کا لازم و ملزوم ہے۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی سوسائٹی میں ہاسپٹل ہی نہ ہو اور بیماروں کے علاج ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، یا ڈاکٹر ہی نہ ہو۔ تو اس لیے سوسائٹی کو آگے بڑھنے کے لیے، اس کی سیکورٹی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، قوانین کے نفاذ کے لیے پولیس کا وجود مسٹ ہے۔ لیکن اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اس نے مدد کرنی ہے لوگوں کو۔ پولیس جو ہے نا جی وہ سروس کا ایک ادارہ ہے۔ سروس ان کی تھوڑی سی دوسرے معنوں میں ہے کہ جہاں وہ لوگ ایسے لوگوں سے بھی نمٹنا پڑتا ہے جو لوگ جو ہے نا جی وہ کسی حوالے سے لا اینڈ آرڈر میں کوئی مسائل پیدا کریں، کوئی بدماشی کریں، کوئی چوری چکاری کریں یا کوئی کرائم میں ملوث ہو، تو وہ ان کا ایک ڈپارٹمنٹ اس سے بھی نپٹتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اسے سیاستدانوں کے ماتحت کر دیا گیا۔ اب سیاستدانوں کے تو اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے اپنے سچ ہیں۔ وہ کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ بات میری سچی ہے، کبھی وہ 6 مہینے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں وہ تو میری بات جھوٹی تھی۔ تو یہ جو سیاستدانوں کے تحت اگر اس کی یہ جو حالت ہوئی ہے یہ سیاستدانوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سیاستدان اپنا اختیار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جیسے وہ کہہ لیں بھی وہ چھوڑتی نہیں ہے، کافر منہ کو لگی ہوئی، جس کو جو عادت پڑ جائے وہ کب چھوڑتا ہے؟ تو یہ کب یہ وزیر اعلیٰ اور یہ اپنا جو بڑے بڑے مطلب ہے کہ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پولیس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی اتھارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ کب چھوڑیں گے؟ اب دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگوں پر خوف کی علامت ہے یا لوگوں پر جو اتھارٹی کی علامت ہے وہ پولیس ہے۔ یہاں کا ہر مطلب ہے کہ جو برسر اقتدار ہے، خواہ وہ کوئی افسر ہے، خواہ کوئی وہ سیاستدان ہے، وہ پولیس کے ذریعے لوگوں کو جو ہے نا جی وہ اپنا حکم نافذ کرتا ہے، پولیس کے ذریعے لوگوں پر روک ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر جو بھی ہو وہ کیوں اپنے ساتھ 20 ڈالے لے کے پولیس کے پھر رہا ہے، اور جناب یہ ہے کہ وہ صرف لوگوں کو روک ڈالنے کے لیے۔
अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं, वो तो एक गाड़ी में बैठा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उसके ज्यादा एक या 2 गनमैन काफी। वो बाकी जो सारा ये सिलसिला है ये तो लोगों को डराने के लिए है। तो इसलिए ये लोग एक तो ये पुलिस को ठीक नहीं करना चाहते। आप हैरान होंगे, मुझे आप बताइएगा अपने कमेंट्स में कि किसी मौजूदा वजीर आला या किसी साबका वजीर आला ने ये कहा हो कि जी ये पुलिस का निजाम ठीक होना चाहिए, वो पुलिस के मतलब बात ही नहीं करेंगे, साबका भी नहीं करेंगे। मौजूदा ने तो करनी ही नहीं है, साबका भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो भी बेनिफिशरी हैं। आप किसी साबका वजीर आला को देखें, उनके आगे पीछे भी पुलिस वाले डाले हैं, उनके घरों पर भी पुलिस वाले खड़े हैं, मुलाजिम हैं, वो भी उनके जरिए अपनी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि ये उसके बेनिफिशरी हैं, इसलिए ये इसके खिलाफ बात नहीं करेंगे। दूसरी ये बात जो है कि पुलिस का जो इदारा है वो अपने तौर पर क्यों मतलब है कि इस कदर उसकी खराब कारकर्दगी हुई है कि प्रोफेशनलिज्म उसमें से खत्म होकर रह गया है। वो इसलिए रह गया है कि पुलिस के पास अब स्वाय खुशामद के और पैसा इकट्ठा करने के और कोई उनका काम ही जो ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर उन्हें अप्रिशिएट किया जा सके। इनकी आप वर्किंग कंडीशन देखें ना, आप इनकी पुलिस की, तो आपको देख के हैरानगी होगी कि जितने इनके पास इख्तियारात हैं उस हिसाब से इनकी वर्किंग कंडीशन और इनके सोर्सेज ना होने के बराबर है। लेकिन हर आदमी मरा जा रहा है पुलिस का ओहदा हासिल करने के लिए, अच्छी पोस्टिंग हासिल करने के लिए, उसके लिए वो खुशामद करता है। वो MPA से शुरू होता है, MNA, वजीर आला, वो पता नहीं किन किन ऑफिसरों के किन किन इदारों की वो खुशामद करता है। वो सिर्फ इसलिए करता है खुशामद, एक तो ये है कि मेरे उस सर्विस का तहफ़्फ़ुज़ हो, मैं जो भी करूं वो बंदा जो है ना जी मेरे पीछे खड़ा हो। दूसरा ये है कि मैं उस अथॉरिटी की बुनियाद पर, ये नहीं है कि मैं लोगों को सर्विस करूं या मतलब है कि उस अथॉरिटी की बुनियाद पर मैं कोई ऐसा काम कर दूं जो इस मुल्क को कौम के लिए हो, नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा। होंगे कोई इल्ला माशाअल्लाह कोई 1-2 बंदे, 1 या 2% जो अल्लाह के वली होंगे पुलिस में जो ये काम कर रहे होंगे अपने इदारे के लिए या अपने मकासद के लिए। ज्यादातर लोग तो जो है ना जी वो पैसा इकट्ठे करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं। मैं मतलब है कि एक आम आदमी की हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से, एक वकील की हैसियत से ये मैं कह सकता हूं कि एक वजीर आला पंजाब या IG पंजाब ये बता दें, कुरान पाक पर हलफ दें, पब्लिकली बताएं, मीडिया पर आके लाइव, कोई एक ऐसा थाना बताएं जहां रिश्वत नहीं ली जा रही पूरे पंजाब में, जहां इस मेरिट पर काम हो रहा है, जहां सियासी मुदाखलत नहीं, सिर्फ बयानात की हद तक बात होगी, अमलन ऐसा है नहीं, कह नहीं सकते। हलफ उठाए ना पब्लिकली कि फलां जनाब ये है कि जो है ना जी वो रहीम यार खान से लेके अटक तक, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, कि फलां थाना जो है ना जी मैं कुरान पाक पर हलफ देता हूं कि उस थाने में एक सिपाही से लेके SHO तक कोई रिश्वत नहीं ले रहा। ऐसा नहीं है। यहां मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की बुनियाद पर पैसे लिए जाते हैं, डिस्क्रिशन की बुनियाद पर पैसे लिए जाते हैं, लोगों को जलील किया जाता है, सही को गलत किया जाता है, गलत को सही किया जाता है। क्यों किया जाता है? गवर्नमेंटें खुद कर रही हैं। जब गवर्नमेंटें कर रही हैं तो फिर इसे ठीक कौन करेगा अभी? तो ये गवर्नमेंटें खुद मतलब गलत पर्चे दिलवा रही है, झूठे पर्चे दिलवा रही है, गवर्नमेंट के जो जिम्मेदार ऑफिसर है वो करवा रहे हैं। तो इसलिए पुलिस का इस्तेमाल जो है वो गलत हो रहा है। गलत वो कर रहे हैं जिनके पुलिस मतहत है, इसलिए ये ठीक नहीं हो सकता। अब इसका हल क्या है? इसे ठीक कौन कर सकता है? इसे ठीक सबसे पहले तो अवाम कर सकते हैं। आप कहेंगे जी अवाम कैसे कर सकते हैं? अवाम तो खुद जो है ना जी वो इसका जुल्म का शिकार, इसमें कोई शक नहीं है, अवाम जुल्म का शिकार, लेकिन अवाम इसे ठीक कर सकते हैं। देखो, अवाम की जो इज्तमाई आवाज है ना, वो चाहे उसे कोई दबा दे, चाहे उसे क्रश कर दे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। आज आप उसे दबा देंगे, लेकिन वो एक कतरा कतरा, जैसे कह रहे हो ना कि पत्थर पर भी पड़े तो सुराख हो जाता है। ये आपकी अगर ये मुतालबा होगा ना,
دیکھو نا، آپ کو مطالبہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا ہے، آپ ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس کے ذریعے آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں، کسی ہاسپٹل میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، وہاں مطالبہ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں کہ ہمارا پولیس کا نظام بہتر کرو. آواز تو اٹھائے نا، لوگوں کو آواز اٹھانی پڑے گی کہ ہمیں بہتر پولیس چاہیے، ہمیں اچھی پولیس چاہیے. جب آپ آواز اٹھائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ پھر وہ طاقتیں جو اس کا غلط استعمال کر رہی ہیں، وہ رفتہ جو ہے نا جی وہ پیچھے ہٹیں گی. اور یہی ایک طریقہ کار ہے گریجولی، کہ عوام جیسے جیسے عوام کٹھی ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے جو ہے نا جی وہ جو طاقتیں ہیں جنہوں نے عوام پر جو ظلم مسلط کیا ہوتا ہے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جی وہ عدالتوں کو بھی تگڑا کریں، اور عدالتیں بھی جو ہے نا جی وہ اپنے پاؤں پر قدم ڈالیں. عدالتیں پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جو کہ بدقسمتی سے اب تک عدالتوں نے ایسا نہیں کیا. عدالتوں کو اب سوچنا پڑے گا، ججز کو سوچنا پڑے گا، خواہ وہ ایک سول جج ہے یا وہ ایک سپریم کورٹ کا جج ہے. اسے سوچنا پڑے گا کہ مجھے لوگوں نے یہاں بٹھایا ہے، اللہ پاک کی کرم نوازی سے میں یہاں بیٹھا ہوں، تو میں اس مخلوق خدا کے لیے کوئی ریلیف کا باعث ہوں. عدالتیں جو مجرم ہیں ان کے متعلق بالکل وہ سخت سے سخت رویہ اختیار کریں، لیکن جہاں عام آدمی کے ساتھ پولیس زیادتی کرتی ہے، وہاں عدالتوں کو عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. عام آدمی کو نظر آنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے نا میرے لیے کھڑا ہے، یہ میرے لیے ڈھال ہے، قانون اس کے پاس ہے. کچھ نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا احساس مطلب اس کا نا پیدا ہونا چاہیے عدالتوں میں کہ ہم نے ان کی جو ہے نا اوور ڈوئنگ کو روکنا ہے، ان کی مس یوز آف اتھارٹی کو روکنا ہے. عوام آواز بلند کرے، عدالتیں مزاحمت کریں، پھر یہ اس میں سے جو ہے نا یہ کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ پولیس کو بہتر کرنے کی اس تحریک کے نتیجے میں کوئی اچھے اقدامات ہو جائیں اور پولیس بہتر ہو جائے. اگر یہ دونوں کام نہیں ہوتے، نہ عوام مطالبہ کرتے ہیں، نہ عدالتیں کھڑی ہوتی ہیں، تو پھر یقین جانیے کہ پولیس کا یہ نظام ہے یہ شاید مزید خراب تو ہوتا نظر آئے گا، ہمیں ٹھیک ہوتا نظر نہیں آئے گا.